ونصلي على رسوله الكريم برادران اسلام اور بزرگان دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرم اور احسان ہے۔ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنا دین عطا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنا پاکیزہ قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ نے جن کی محبت میں تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام عالم کو بنایا۔ اللہ کی محبت یہی دیکھیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محبوب کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش لے کر بڑے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اب نبی کا امتی ہو اور غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہو، عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اللہ کا بندہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے اور ماننے والا ہو، اور وہ اللہ کا ادب نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے، آپ کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اللہ کے نبی سر ڈھکا کرتے تھے اللہ کے عدد میں، اللہ کے نبی داڑھی رکھا کرتے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی شرافت والا لباس اختیار کیا کرتے تھے، آپ کے اخلاق اچھے اور خوبصورت ہوا کرتے تھے، آپ کی بات چیت کا طریقہ بہت نرالا ہوا کرتا تھا، آپ کے معاملات بڑے اچھے اور سچے ہوا کرتے تھے، آپ سچے وعدے کیا کرتے تھے، آپ پوری امت کے لیے توبہ کرتے تھے، آپ کی دل میں پوری امت کی لیے محبت تھی، طرب تھی، آپ رات بھر نہیں سویا کرتے تھے، اللہ سے یہی دعا کرتے تھے، یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ جس کے لیے یوں کہیے کہ شاعر نے اس طرح سے ان لفظوں کو ادا کیا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معراج پر بھی، جب آپ کو اللہ کی معراج ہوئی اور دنیا میں بھی اللہ سے ہر وقت یہی مانگا، اے اللہ میری امت قیامت تک بھی دوسری امت کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے، میری امت پر آسمانی ایسا کوئی عذاب نازل نہ ہو جو پچھلی امتوں پر ہو گیا ہے، ورنہ آج ہمارے اعمال، ہمارے انداز، ہمارے اخلاق، ہمارے لباس، ہمارے کردار کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کا عذاب بھیج دیتے، آسمانوں سے پتھر برس جاتے اور ہم لوگ ہلاک ہو جاتے، زمینیں پھٹ جاتی، ہم اس میں سما جاتے، باڑھیں آ جاتی، سیلاب آ جاتے اور ہم اس میں بہا دیے جاتے، اللہ تعالیٰ اس زمین پر زلزلہ برپا کر دیتا اور سب ختم ہو جاتے۔ ایسا اجتماعی عذاب تو خیر قیامت تک نہیں آئے گا کہ آسمانوں سے آگے برسے شعلے بھڑکیں، بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اعمال کے سبب اس کے نتیجے ضرور آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری روح زمین پر جو آج امت مسلمہ کا حال بنا ہوا ہے، امت مسلمہ پریشان ہے، کاروبار کو لے کر ہو یا ذہنی حالاتوں کو لے کر ہوں یا مالی حالاتوں کو لے کر ہوں یا حکومتوں کو لے کر ہوں، سب ظلم کے گہرے میں ہیں، اور یہ نحوست صرف یہی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہو کر، عاشق رسول ہو کر اپنے آپ کو نبی کا امتی تو کہتے ہیں، لیکن سر نہیں ڈھکتے، داڑھی نہیں رکھتے، سچ نہیں بولتے، اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھے معاملات نہیں ہیں، امانت دار لوگ نہیں ہیں، پرہیزگار لوگ نہیں ہیں،
جن کے لیے قرآن کریم نے یوں فرمایا وَالْإِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ الْخَيْرُ کہ تقوی والی زندگی اختیار کرو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو آج ہمیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، حساب لگانا چاہیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور اپنا سروے کیجئے کہ صبح سے رات تک ہماری زبان سے کتنے درود پاک ادا ہوتے ہیں، یا کتنے کلمات ادا ہوتے ہیں، یا ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، یا دوران گفتگو ہماری زبانوں سے غلاظت برستی ہے، گالیاں ادا ہوتی ہیں۔ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو کیا ہمیں خیال اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا رب رحیم اور کریم کے ساتھ ساتھ جل جلالہ بھی ہے، اگر اس کو ہم پر غصہ آ گیا تو ہمارا کیا حال کرے گا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ جب جس کو جہاں چاہے مسل دے، کوئی اف نہیں کر سکتا، کوئی اہ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہونے کا صحیح سبق دیں اور ہمارے اندر سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک وہ نشانیاں دور سے جھلکنی چاہیے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کو ایک کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ امت وہ امت ہوتی ہے جو نبی کا طریقہ انسان کو بتاتی ہے، آنے والے لوگوں کو، کہ ہمارے نبی اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح بولتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، آپ کے اخلاق اس طرح کے ہوا کرتے تھے، آپ کے معاملات اس طرح کے ہوا کرتے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ غائبانہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اور پوری انسانیت کے لیے آپ کے دل میں درد تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت محمدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرمائیں اور اپنی رحیمی اور کریمی ہم پر نازل فرمائیں۔ پوری امت پریشان ہے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان و بے حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم اور کرم فرمائیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ امت کے جتنے بھی فریق مرد اور عورت ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو اس دنیا سے روانہ ہو چکے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں۔ جو اس وقت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی کا سفر آسان اور دین کا معاملہ آسان فرمائیں، اور جو آئیں گے قیامت تک، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔